ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى فأضل سبيلا صلى اس سے بھی بلند صلوات ہوگی اس سے بھی بلند ممکن ہے سورہ مبارک اسراء کی 31ویں اور 72ویں دو آیتیں پڑھی ہیں. دو آیتیں وہ پڑھی ہیں کہ دوسری آیت یعنی 72ویں آیت پہلی آیت کا حسن بڑھاتی ہے. اگر کہیں تو دوسری آیت کا ترجمہ پہلے کروں. من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا ہو جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. اب یہ دوسری آیت کا ترجمہ سننے کے بعد جب آپ پہلی یعنی 71ویں آیت کا ترجمہ سنیں گے تو اس میں لطف اور مزہ محسوس ہوگا. جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو جائے گا اور اسے کوئی رستہ نظر نہیں آئے گا. اب ذرا اس سے پہلے والی آیت سنیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اسے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا. ویسے بھی ہم سیدھے ہاتھ والے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باہر جو ہے باپ بیٹھے ان کے لیے اسکرین چل رہی ہے تو بہرحال نہیں چل رہی، وہ اشارہ کر رہے ہیں نہیں چل رہی. کچھ کرو بھائی ورنہ تو اس سے اونچا تو دینہ ہے نہیں. شاید ممبر کا دینہ نہیں ہے نا سمجھا نہیں، وہ تو مولا کی بیٹھنے کی جگہ ہے. ایک بلند صلوات پڑھے محمد. ہمیں اپنی حدوں میں رہنے دو، اور جس میں بھی اپنی حد پہچانی ہے نا اس میں عزت پائیے، اور جو اپنی حدوں کو نہیں جانتا وہ ذلیل ہوتا ہے. سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے ہر جگہ جبریل ساتھ تھے، مگر ایک منزل ایسی آئی کہ جبریل کھڑے رہ گئے. سرکار نے مڑ کر دیکھا تو جبریل رکے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا جبریل آگے آؤ. کہنے لگے ھذا موقفی، یہ میری جگہ ہے. ھذا موقفی الذی وضعنی اللہ، جو میرے لیے اللہ نے بنائی ہے. لو دنوت انملۃ لاحترقت، تو اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا جل جاؤں گا. بھائی جملہ محسوس کرنا، جو اپنی حدوں کو پہچانتا ہے نا ہم اسے علیہ السلام کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ. تو بات بہت روشن ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں نام عمل ہوگا دیا جائے گا. وَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنے نام عمل کو کھول کر پڑھے گا. وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اس میں بال برابر کھجور کے چھلکے، کھجور پہ چڑھے چھلکے کے برابر بھی اس میں ظلم نہیں ہوگا. گناہ کہاں چلے گئے بھائی؟ گناہ کہاں چلے گئے؟ وہ تعجب سے کہے گا میری غلطیاں کہاں گئی، اور یہ جو کچھ اچھائیاں لکھی ہیں میں نے کی نہیں. یہ نیکیاں میرے نام عمل میں کیسے آ گئیں، اور یہ میری برائیاں کہاں چلی گئیں. وہ کہے گا یہ کیا ہوا میرے نام عمل میں، میرا بھی ہے یا نہیں. تو
تو وہ تعجب سے پوچھے گا یہ نامہ عمل، یہ بھائی قیامت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں کے امتحان گواہ کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی کا پرچہ کسی کو پکڑا دیا۔ یہ قیامت کی بات ہے۔ قیامت میں تو کسی کی کچھ چلے گی نہیں، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وہاں نہ کسی کو ہاں کہنے کی جگہ گنجائش ہوگی نہ کہنے کی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی مگر صرف وہ بولے گا جسے رحمان بولنے کی اجازت ہے۔ کوئی نہیں بول پائے گا، ہاں گونگے ہو جائیں گے کسی کو، مگر جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ اليوم لمن الملک اليوم، آواز آئے گی محشر کے دن، آج کس کا دن ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ واحد قہار کا دن ہے۔ پوچھے گا کون؟ جواب کون دے گا؟ پوچھے گا اللہ، جواب علی دیں گے۔ اللہ پوچھے گا آج کس کا دن ہے؟ مولا علی کی آواز آئے گی، کون بولے گا؟ جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا۔ مدینہ میں زلزلہ، میرے سنی بھائی بھی آئے ہوئے حضرت علی رحمہ سے۔ مدینہ میں زلزلہ، مدینہ کانپ رہا ہے، در و دیوار ہل رہے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، دروازے گر رہے ہیں، بندے مر رہے ہیں۔ کون ہے دوسرے خلافت حضرت ابوبکر کا؟ لے آئے سب کو علی کے دروازے پر، ساری امت کو علی کے دروازے پر۔ یا علی مدینہ میں زلزلہ ہے، حضرت فرمایا میرے گھر میں تو نہیں ہے۔ یا علی سارے مدینہ میں زلزلہ ہے۔ حضرت نے ڈیوڑی سے قدم باہر رکھا تو مدینہ کانپ رہا تھا۔ سرکار زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے زمین پہ ایسے ہاتھ پھیرا جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہو، اور پیار کرتے ہوئے کہا مان لگے اس کو نہیں، کیا ہو گیا، آرام سے رہے۔ کانپتی ہوئی زمین ٹھہر گئی، آواز دے کر کہا یا علی آپ زمین سے باتیں کرتے ہیں؟ توجہ ہے، آپ زمین سے باتیں کرتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا تم نے سورہ زلزال پڑھا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب قیامت کے دن زمین جھٹکے کھائے گی اور اس کے اندر سے لوگ نکل کے باہر آئیں گے، خزانے باہر نکلیں گے، مردے باہر نکلیں گے، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وہ انسان میں علی حیدر صلوات محمد علیہ۔ بھائی بہت بڑا مجمع صلوات اور بلند دیا گیا۔ تو قیامت کا دن ہے بھائی، مرضی نہیں چلے گی، مرضی نہیں چلے گی۔ اور اگر آپ رات کے شہر میں بھی مجلس سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو جملے کو ہدیہ کر رہا ہوں، وہاں لائن بدلنے کی گنجائش بھی نہیں۔ جسے یہاں مانا ہے نا وہی نصیب ہوگا۔ یہاں طے کرو کسے ماننا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو یہاں طے کرو امام کون ہے، کس کو مان رہے ہو؟ ائمتن یدعون الی النار، کچھ ائمہ ایسے ہوں گے، اب قرآن نہیں ہے، کچھ امام ایسے ہوں گے جو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے، قرآن کے تعلیم میں بیٹھے ہیں بھائی، کچھ ایسے ہوں گے پیشوا جو دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے، اور دوسرے ائمہ کے لیے کیا کہا ائمتین یہدون الی الجنہ، اور کچھ ائمہ ہوں گے جو جنت کی طرف رہنمائی کریں گے۔ ابھی طے کر لو کہ کس کے پیچھے لگنا ہے، جو جنت کی طرف لے جائیں گے یا دوزخ کی طرف۔ تھکے نہیں بیٹھے تو ایک حدیث سنا رہا ہوں، کم من امام یجیء یوم القیامہ، کتنے ہی قیامت کے دن امام لائے جائیں گے، یلعن اصحابہ و یلعنونہ، وہ اپنے اصحاب پر لعنت کر رہے ہوں گے، اصحاب ان پہ۔ کتنے ہی پیشواؤں کو لایا جائے گا، صلوات پڑھیں محمد وآلہ، جو اپنے اصحاب پہ لعنت کر رہے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان پہ لعنت کر رہے ہوں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں کیوں مانا تھا، وہ کہیں گے بیعت کیوں کروائی تھی،
ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمیں بچاؤ، ہم تو خود بچنے کے لانے پڑ رہے ہیں، ہم خود نہیں بچ پا رہے، تمہیں کہاں بچائیں گے؟ مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ بھائی قرآن پڑھنے والوں پہ قرآن لعنت کرے گا؟ بتا دوں جنہیں قرآن میں علی نظر نہیں آتا ان پہ خود قرآن لعنت کر رہا ہے۔ جنہیں قرآن میں اہل بیت نظر نہیں آتے، جنہیں قرآن میں ہادیان دین نظر نہیں آتے، اس قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو محشر میں تو معاملہ کچھ اور ہوگا، یہی طے کرنا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اپنے ہاتھ میں تقدیر ہے، مستقبل ہمارے اپنے ہاتھ میں، کسی نے زبردستی یہاں لا کے نہیں بٹھایا ہے۔ بھائی بعض دوستوں کو تو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں مل رہی، پہلو تو وہ بدلے جو بیٹھا ہو، بعض کو تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، تو بدن کو تکلیف ہو رہی ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ یہ جگہ ہی کچھ اور ہے بھائی، کہ ہم کوئی زبردستی نہیں آئے مجلس میں، ہم ان اختیارین آتے ہیں، ان اجبارین نہیں آتے ہیں، اپنی مرضی سے چل کر آتے ہیں۔ اور سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نہیں؟ کیا ہوا دیر سے جاؤ؟ ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، کال آ رہی ہے، جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ حیثیت والے ہوں گے، کوئی 4 کروڑ کی گاڑی سے اتر کے آیا ہوگا، کوئی مثال کے طور پہ 25 ارب کے بنگلے سے نکل کر آیا ہوگا، کسی کی تنخواہ کوئی 40 لاکھ ہوگی، کوئی ٹھیلا لگاتا ہوگا، کوئی جو ہے فیکٹری میں مزدور ہوگا، کوئی مجھ جیسا فقیر ہوگا۔ یہ سارے جو جتنے بھی آئے ہوئے ہیں نا، یہ سب یہاں آنے کے بعد ایک جیسی حیثیت کے ہوگا، یہ سب یہاں فقیر حسین ہے۔ یہاں تو جھکنے والے کو ہی عظمت ملتی ہے، یہ بارگاہ ہی کوئی اور بارگاہ ہے۔ یہاں آنا کا شکار انسان کامیاب نہیں ہوتا، جو ذات کی نفی کرے وہ عظیم بن جاتا ہے۔ بھائی بات چیزیں ہیں نا جو تکبر کا سبب بنتی ہیں۔ بے شک ایک زمیندارہ نواب صاحب تشریف فرمائے، میں بھی خاندانی زمیندار ہوں۔ ایک زمیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا چال وال، خاص طور پر زمینداروں کے بچوں کی تو زیادہ چال رہا ہے، کیونکہ وہ جب دادا نے تو زمینوں میں خود اپنی زمینوں میں ہل چلایا ہوا ہوتا ہے، تو انہیں تو پتا ہوتا ہے زمین کیسے حاصل ہوئی، کیسے بنائی، کیسے یہاں تک پہنچائی۔ وہ جو ابا دادا کے پیسوں والے جو بچے ہوتے ہیں ان کی چال بتا رہے ہوتے ہیں، وہ فضول میں اسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک سبب ہے، زیادہ آپ کو تکلیف دے دیں، ایک سبب ہے زمین کے بنیاد پر تکبر آتا ہے۔ دوسرا سبب بتاؤں، دوسرا سبب ہے مہنگا دسترخوان۔ 6 قسم کے ہرن ہوتے ہیں، 6 کے 6 ہرن کٹے رکھے ہیں، یہ سارے طرح کے پٹیاں رکھے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ تیتر رکھے ہیں، سارے مرکز بنائے رکھی ہیں، بڑا لمبا دسترخوان، کہتے صاحب ان کا بڑا دسترخوان ہو، دسترخوان کی بنیاد پہ تکبر ہو، رضاؤں کی بنیاد پر، رضاؤں کی بنیاد پر۔ اور تیسرا تکبر کا سبب ہے سواری، مہنگی سواری میں سوچ رہے ہیں بھائی، بڑی گاڑی سوچ رہے ہیں، سواری سب پسند ہے۔ چوتھا سبب ہے ڈائریکٹر صاحب ہیں، سیکٹری صاحب ہیں، چیف سیکٹری صاحب ہیں، یہ وفاقی سیکٹری صاحب ہیں، یہ فلاں ادارے کے سربراہ ہیں، کیا ہو گیا؟ تکبر کا سبب کرسی، منصب۔ اور چوتھا سبب ہے لباس، کپڑے، مہنگے کپڑے پہن کے، بعض لوگوں کے کلف لگے کپڑے ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کے گردنوں میں بھی کلف ہوتا ہے، وہ ٹیڑھی گردن سے چل رہے ہوتے ہیں، اکڑے رہتے ہیں، مہنگے کپڑے پہن کے سمجھ سلوات پڑھے گا محمد، اس کیفیت میں وہ اپنے آپ کو وہ کہ ہم کو بڑے آدمی ہیں، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے۔ بعض اندرون ملک کے اندر تو بعض شہروں میں وہ کچھ کپڑوں کے نام بھی ہیں جو میں نہیں دے رہا،
جان چل جائے گی اس کے ساتھ فلاں والا کپڑا اور فلاں والا کپڑا اتنے مہنگے ملتا ہے، اتنا کے ساتھ اتنے ہزار کا ایک درجے کا، تو مہنگے کپڑے، تو کپڑے کی بنیاد پر اپنا بچے دوہراؤ میرے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز کون سی ہے جس کی بنیاد پر تکبر آتا ہے؟ زمیندارہ۔ شاباش، یہ بھی کتنا اچھا ہے کہ کم سے کم ایک اس دروازے سے پیغام جا رہا ہے جی، ایک زمیندارہ، دوسرا مہنگی غذائیں، تیسرا گاڑی سواری، چوتھا کرسی منصب، پانچواں کپڑے۔ اب یہ 5 سبب ہیں کہ جو تکبر کا سبب، 5 سبب تکبر کا ہے، ایسے ہی ہے عزیزان گرامی۔ تکبر تو اسے کرنا چاہیے تھا نا جس کے کپڑے جنت سے آتے ہو۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جائے گی۔ بھائی تکبر تو اسے کرنا چاہیے تھا نا جس کی سواری وہاں سے بھیجی جاتی ہے۔ تکبر تو اسے کرنا چاہیے تھا نا جو وہاں کے کھانے نہیں، وہاں والے ان کے کھانے کھاتے ہیں۔ تکبر تو اسے کرنا چاہیے تھا نا جس کی زمین نہیں، وہ ابو تراب ہو۔ تکبر تو اسے کرنا چاہیے تھا نا جو سارے آسمانی منصبوں کا حامل ہو، ولی قدرت۔ اس نے صلوات پڑھنے محمد آواز، مگر اس نے آواز دی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور مجھ علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو اللہ میرا رب ہے۔ الہی 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 انت کما احب فاجعلنی کما تحب، یا اللہ مجھے ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اور تو ہے ہی ایسا جیسا میں چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد آواز۔ بڑی عنایت، اگر باہر سے بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے کوئی نعرہ سنائے تو باہر یہ نعرہ ایسا ہے جس کی ماں نیک ہو باپ ایک ہو۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے آپ کے دل کے بال کھولنے چاہیے، ایسا نعرہ لگے کہ یزیدی کتوں کو چیرتے ہوئے اس کا دل چیر دے۔ تو میں بولا حسین کی 4 سالہ بچی کے ساتھ کے آخری تک آواز آنی چاہیے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایسے بھی آپ کو مولا حسین کی قسم ہے، اگر رسول نہیں ہے تو علی بھی نہیں ہے، رسول نہیں ہے تو فاطمہ بھی نہیں ہے، اور رسول نہیں ہے تو حسن حسین بھی نہیں ہے۔ آپ دل سے نعرہ لگاؤ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق۔ اچھا بھائی دیکھو، یہ جو بھی آپ نے نعرہ حیدری لگایا نا، اس نعرہ حیدری سے اس وقت سب سے زیادہ ٹرمپ جل رہا ہے۔ ایک بھرپور لگائے نعرہ حیدری۔ بات بہت روشن ہے، یہی طے کرنا ہے ہمارا امام کون ہے۔ بھائی میں آپ کے توسط سے بات کر رہا ہوں، مجلس لاہور کے وسن پورہ میں پڑھ رہا ہوں، مگر وسن پورہ کے لیے نہیں پڑھ رہا۔ ظاہر ہے جب ہم امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں نا تو ہم محدود نہیں رہتے،
इस वक्त इराक भी हमारे साथ, ईरान भी हमारे साथ, दुनिया हमारे साथ जुड़ी है, पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। जहां जहां देखें नजरियात का बॉर्डर नहीं होता, बदनों के बॉर्डर होते हैं। तो बदनों के बॉर्डरों में तो है हमारा अजीज प्यारा मोहतरम जान से ज्यादा अजीज वतन पाकिस्तान, ये हमारे बदन का बॉर्डर है। मगर नजरियाती तो दुनिया के उस कोने में अगर हमारे नजरिए का है तो हमारा है, और हमारे बराबर में बैठा हुआ अगर हमारे नजरिए का नहीं है तो हमारा नहीं है। तो ये बहुत रोशन पैगामात है। बात रोशन है, यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। और फिर जो सीधे हाथ में नाम, अच्छा उल्टे हाथ में नामा अमल मिलेगा, जो अलामत होगी कि दोज़खी है, और सीधे हाथ में नामा अमल मिलेगा जो अलामत होगी कि जन्नती है। उल्टे हाथ वाले को तो पीछे से दिया जाएगा, पीछे से मुड़ नहीं रहा होगा, हाथ जाएगा नहीं तो उसकी कोहनी तोड़ी जाएगी, वो लटके हुए हाथ से नामा अमल पकड़ेगा, और उस नामा अमल पे भी कुछ लिखा होगा आदिल, और सीधे हाथ वालों के ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो दोनों का बता दूं, सीधे हाथ वालों के जो नामा अमल होगा, भाई फाइल होती है ना दफ्तरों में, दफ्तरों के लोग बैठे हैं जी, फाइल बनी हुई होती है ना, फाइलों पे नंबर लिखे होते हैं, नाम भी लिखा होता है। सीधे हाथ वालों के नाम अमल पे लिखा होगा हुब्ब अली। हाँ, फाइल का नाम ही हुब्ब अली है, मोहब्बत अली। और जो उल्टे हाथ वाले होंगे उनके नाम अमल पे लिखा होगा बुग़्ज़ अली। ये फाइल का नाम होगा, और जैसे ही वो अपनी फाइल पढ़ेगा लिखा होगा हुब्ब अली, खोल कर पढ़ेगा तो उसमें तो गुनाह ही नजर नहीं आ रहे, वो नेकियां नजर आ रही। तो कहां गई वो नेकियां, और कहां गए वो गुनाह, कैसे आ गई ये नेकियां? वो कहेगा या अल्लाह ये तो मैंने किया नहीं, और या अल्लाह मैंने तो वो किया था, ये नजर नहीं आ रहा। तो आवाज आएगा हुब्ब अली हसनतुन, अली की मोहब्बत एक ऐसी नेकी है याकुलुद दुनूब, जो गुनाहों को खा जाती है। कमा ताकुलुन नारुल हतब, जैसे सूखी लकड़ियों का आग खा जाती है। मेरे बच्चों जवानों, थके नहीं है तो जुमला कर, थके हुए नहीं है तो जुमला कह रहा हूं। देखिए हुब्ब अली एक ऐसा हसना है, मोहब्बत अली एक ऐसा हसना है जो गुनाहों को खा जाता है। ये जो अभी आपने नारा हैदरी लगाया, मैंने लगाया, आपने लगाया, हमने लगाया, ये जो अभी नारा हैदरी लगाया, ये नारा हैदरी हुब्ब अली का शनाख्ती कार्ड है। शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद फिर तय होता है कि कानून पे अमल होना है। थोड़ी गर्दन हिलाना बात जा रही हो तो, जब स्कूल लगता है ना, पहली क्लास से पहले टीचर हाजिरी लेता है, और वो हाजिरी रजिस्टर के अंदर तालिब इल्मों के नाम पढ़ता है, और तालिब इल्म आवाजें दे दे के कहते हैं यस सर, यस सर, यस सर, हाजिर हूं सर, जी मास्टर साहब हाजिर हूं। तो क्या घर चले जाए? अब हाजिरी लग गई, घर चले जाए? अब तो क्लास शुरू होगी, अब तो स्कूल लगेगा। ये जो नारा हैदरी है, ये सलवात है, ये हाजिरी है, अभी तो क्लास शुरू होनी है। इस मकतब के बेहतरीन शागिर्द को आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये इस वक्त भी तो क्लास लगी हुई है जी, इस वक्त ऐसी क्लास लगी हुई है। मैं कैम्ब्रिज भी गया था साहब, ऑक्सफोर्ड भी देखकर आया हूं, कैम्ब्रिज भी देखकर आया हूं, दुनिया के 60 मुल्क देख लिए, मगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ऐसी क्लास नहीं लगती जैसे क्लास सन 61 हिजरी में आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने वाले इमाम हुसैन की क्लास में लगती है। सब दिल से आते हैं, सब यहां पर दिल से आते हैं, मन पाक करके आते हैं, सोच को ताहिर करके आते हैं। आने वाला यहां कुछ लेने आता है, वो मारिफत लेने आता है, वो समझ लेने आता है, वो शऊर लेने आता है। लिहाजा ये जगह जहां जहां फर्श बिछा हुआ है, अब अगर कल के दिन इस रोड के ऊपर इस गली में गाड़ियां गुजर रही होंगी ऐसे ही ना, तो उस वक्त आपसे कहे कि यहाँ बैठ जाइए। कल जब दिन निकल आए और गाड़ियां गुजर रही होंगी, आपसे कहे यहाँ बैठ जाए, आप कहेंगे पागल हुए हो, यहाँ क्यों बिठा रहे हो हमें? कल रात को बैठे तो थे, तो आप जवाब देंगे कल रात फर्श शहजा था। जैसे ही निस्बत बदली, नियत बदली, और नियत के बदलने पर यह अमाल है। मेरे अमाल का दारोमदार मेरी नियतों पर है ना।
ہر شخص کو یہی طے کرنا ہے اس کا امام کون ہے. بھئی تھکے نہیں بیٹھے ہیں تو ایک منزل آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ نے دریائے نیل میں عصا مارا, رستہ بنا, ان کے پیچھے ہزاروں کی تعداد میں ان کے امتی چلے. حضرت موسیٰ نیل پار کر گئے, سارے امتی پار کر گئے. ان کے پیچھے پیچھے آیا فرعون, وہ بھی دریا میں اترا, اس کے پیچھے بھی ہزاروں اس کے چاہنے والے. اور جب پورا لشکر اور پوری اس کے چاہنے والوں کے جو گروہ تھا, وہ جب دریا میں آیا تو پانی مل گیا. اب میرا آپ بچوں سے سوال ہے, حضرت موسیٰ کے پیچھے جتنے چل رہے تھے وہ سارے نیک تھے, کوئی گناہگار نہیں تھا. اور فرعون کے پیچھے جو چل رہے تھے وہ سارے گناہگار تھے. وہ سارے نیک نہیں تھے, یہ سارے گناہگار نہیں تھے, مگر وہ سارے بچے, یہ سارے ڈوبے. بھائی وہ سارے نیک نہیں تھے جو حضرت موسیٰ کے پیچھے تھے, مگر سب بچے یا نہیں, سب نے نجات پائی یا نہیں. اور یا فرعون کے پیچھے جتنے تھے یہ سارے برے لوگ تھے کیا, مگر سارے ڈوب گئے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے آگے چلنے والا نجات دینے والا ہے. اگر آگے چلنے والا نجات دینے والا ہو, پیچھے چلنے والوں کے گناہوں کا ازالہ ہو جاتا ہے. اور اگر آگے چلنے والا خود جہنمی ہو تو پیچھے چلنے والے بھی سب ڈوب جائیں گے. بھائی پانی جانتا ہے کسے ڈبونا ہے, کسے بچانا ہے, تو تفریح جانتا ہے کسے جلانا ہے, کسے بچانا. ہر شخص کو اپنا امام طے کرنا ہے کہ میرا امام کون ہے. اس امام کے پیچھے توجہ ہے, اس امام کے پیچھے جس امام کے پیچھے چلنے سے نجات ملے. حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری, بہت دیر تو نہیں ہوئی, حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے ایک چاپلو سے خوش آمدید جو ہر زمانے میں ملتے ہیں, وہ حضرت جابر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ گورنر مکہ بھی طواف کر رہے ہیں. اس کی مراد یہ تھی کہ چلیے انہیں سلام کر لیجیے. حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. جب یہاں ڈالنے گلی تو گورنر کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے صحابی رسول حضرت جابر طواف کر رہے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ مطاف میں آہستہ آہستہ حضرت جابر کے پاس آ گیا. کون؟ بولو, گورنر. آہستہ آہستہ حضرت جابر کے پاس آ گیا اور کہنے لگا میں گورنر مکہ ہوں. حضرت جابر نے فرمایا میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کہنے لگا اللہ کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں. بولنے کے بڑے تیز ہوتے ہیں. کہنے لگا اللہ کی خاطر بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت جابر نے فرمایا کہو. کہنے لگا کوئی خدمت, کوئی کام, میرے ہاتھ میں امور ہے, میرے ہاتھ میں اختیارات ہیں, کوئی خدمت, کوئی کام, کوئی حکم. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ بڑی رائے بھائی, بڑی رائے. لاہور کا مجلسی مجمع ہے. مجھے ایک ایک اشارے میں نتیجہ مل رہا ہے. حضرت جابر نے فرمایا آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں آخرت میں تو کچھ نہیں دے سکتا. حضرت نے فرمایا دنیا میں نے چھوڑ دی ہے, آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ فیصلہ ہو گیا ایک صحابی رسول کا. آپ ہی کہتے ہیں نا کسی صحابی کے پیچھے بھی لگو تو جنتی ہو. بھائی آپ ہی کہتے ہیں نا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. صحابی ستاروں کی مانند ہے, جس کے پیچھے بھی چلو گے نجات پا جاؤ گے. ایسا ہی ہے. تو جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کیا فیصلہ سنایا؟ کہا کہ آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ کہا نہیں. اور کہا جب میں نے دنیا چھوڑ دی آخرت میں تم دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ کیا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو. سمجھ میں آ گیا یا آدمی مدد؟ بلند کر صلوات محمد و آل سید بھولے شاہ اور ان کی فیملی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات. میں نے بانیان کا نام لیا ہے, وہ اتنی سلو آپ کی سلوات کی ہے. پھر دوبارہ ایک دفعہ بھرپور طریقے سے سلوات پڑھو. بھولے شاہ, ان کی فیملی, ان کی سلامتی کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے صلوات. آغا صاحب آپ کے لیے غنیمت وجود ہے.
लाहौरियों से बात कर रहा हूँ। बेशक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। अल्लाह तूने उम्र अता फरमाए। जब ऐसे लोग कहीं सफर वफर पे चले जाते हैं, कहीं अमेरिका कनाडा घूमने मिलने, और जब ये नहीं होते तब पता चलता है कि कौन नहीं है। तो ये जो है वो ख्याल करना चाहिए, एहतराम। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। और बुलंद सलवात। बात थोड़ी सी आगे बढ़े। भाई देखिए, मैं क्योंकि मेरा मुखातब अहले सुन्नत भी हैं और दर हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा कहना भी पड़ता है जिसमें मैं अपने भाइयों की तवज्जो भी किसी बात की तरफ करवा दूँ। जब ये आयत नाजिल हुई ना, मुझे पता है क्योंकि मैं आप में से हूँ, तो बहुत से दोस्तों का मिजाज भी जानता हूँ, तो फकीरों की और मलंगों की और जाकिरों की औलाद हूँ, तो मुझे मिजाजों का भी अंदाजा है, तो दिल रख रख के मजलिस पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं अपने मुखातब के मिजाज को नहीं जानता तो फिर मैं खतीब क्यों हूँ? तो मुझे सबका एहतराम करना होता है, सबसे प्यार लेना है, सबको प्यार देना है। तो अब इस तमीर के बाद अब आपने जो रिवायत सुनाऊंगा, तो 1% भी अगर किसी के माथे पे शिकन आनी होगी तो नहीं आएगी। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, अल्लाह का काम देखिए कैसा है। अल्लाह खूब जानता है कि उसे करना क्या है। बिस्तर पे नबी नहीं थे, अली मौला को लेटा कर एहतमाम किया है, और गार में नबी थे, बकरी का जाला तनवा कर एहतमाम किया नहीं है। आपकी तवज्जोहात, अल्लाह के काम देखिए ना कैसे हैं। अल्लाह अपने कामों को खूब जानता है कि उसे करना क्या है। खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों का लश्कर आया था। अल्लाह भी हाथियों का लश्कर भेजता, क्या उसके पास कमी थी हाथियों? मगर हाथियों का लश्कर भेजता तो हाथियों की ताकत को तस्लीम करने के मुतरादिफ था। दुश्मन को तस्लीम करना ही तो शिकस्त है। भाई थोड़ी गर्दन हिलाओ, बात तो करो। दुश्मन को तस्लीम करना ही तो शिकस्त है। अल्लाह ने हाथियों के मुकाबिल इतना सा परिंदा, अब अमीर मेरी रात की मुट्ठी में आ जाए, उसकी चोंच कितनी बड़ी होगी, उसमें कंकर कितना बड़ा होगा, हाथियों के खाल कितनी मोटी है। जब कंकरियां फेंकना शुरू की ना बाबील ने, तो हाथियों की खालें फटने लगी और हाथी अपने समारों को गिरा गिरा कर उन्हीं पे पैर रखने लगे। अल्लाह का काम देख लिया आपने। अब ये और बात है कि सारे कंकरियां फेंकने वाले अबाबीलों ने जब कंकरियां तैयार कर दी, अब फेंकने लगे, तो एक को आवाज आई, एक कंकरी रोक के रख। और जब दूसरा हुक्म आए तब फेंकना। और जब गदीर के मैदान में एक शख्स ने आवाज देकर कहा कि यह हुक्म अल्लाह की तरफ से, या आपकी तरफ से? सरकार ने फरमाया अल्लाह की तरफ से है। तो अगर अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह से कहिए आजाब आए और मुझे मारे। तब अल्लाह ने वो अबाबील के परिंदे को हुक्म दिया, वो कंकरी छोड़। और वो एक कंकरी आकर इसके सर पर पड़ी, जिसे कुरान ने कहा साअला साइलुन बिअज़ाबिन वाक़िअ। एक साइल ने अजाब मांगा और अजाब आया। वो साइल कौन सा था जो अजाब मांग रहा था? अगर आप आमादा हैं तो एक मिसाल और बढ़ेगी आगे। ये जिस वक्त इसे कंकरी लगी है ना, ये ऊंट पर बैठ चुका था, ये छोड़ के जा रहा था, बड़बड़ाता हुआ, ये बदतमीजी करता हुआ कि आपने अपनी तरफ से कहा है, अपने भाई को मुसल्लत कर दिया, और बकवास करता हुआ जा रहा था, और ऊंटनी पे बैठा हुआ था। हाँ, कंकरी आई, इसके सर को चीरती हुई, इसके बदन को काटती हुई, ऊंटनी की कमर तोड़ती हुई जमीन में सुराख कर दी। भाई तवज्जो चाहूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में माथा टेक के कहूं, या अल्लाह गलती तो इसने की थी, इस जानवर का क्या कसूर है? तवज्जो है। और शाम का दरबार जब मदीने में लगा और इमाम हसन के लिए कुर्सी लगाई गई और इमाम ने उस दरबार में खुतबा इरशाद फरमाया,
اور خطبے میں ایک جلال کی کیفیت تھی، اور آپ نے فرمایا سن لو شئت لجاز عراق شاما وشام عراق وجنوب شمالا شمال جنوبا، میں حسن چاہوں تو عراق کو شام بنا دو، شام کو عراق بنا دو، جنوب کو شمال بنا دو، شمال کو جنوب بنا دو۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا خاموں کا صغیر کا کلاموں کا کبیر، آپ کا دہن چھوٹا ہے باتیں بڑی ہیں۔ فنظر الیہ شذرا، امام نے اسے غور سے دیکھا، فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ صلوات۔ لکھا ہے اس کی بیوی عراق کی تھی، خود شام کا تھا، حضرت نے عراق کو شام کر دیا، شام کو عراق، اس لیے کہ اس کی بیوی اب اس کا شوہر ہو گئی۔ جب جانے لگا نا، جب جانے لگی، آیا تھا گئی تھی، حضرت نے فرمایا اب تیری جو بیوی ہے وہ تیرا شوہر ہو گئی۔ میرا مولا کی بارگاہ میں اور ایسی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ بدتمیزی تو حارث بن نعمان فہری نے کی تھی نا، یہ اونٹنی کا کیا قصور تھا؟ مولا بدتمیزی تو اس نے کی تھی، اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، تو اگر مولا کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں سوال رکھوں گا تو جواب بتاؤ کیا آئے گا؟ جواب یہ آئے گا دوستی کرنے سے پہلے سوچنا، دوست کی وجہ سے عذاب بھی آتا۔ صلوات پڑھے محمد آل۔ اور بلند صلوات سرکار کی رات۔ اب اللہ کا کام بتا رہا تھا میں آپ کو، اللہ کا کام دیکھیے ایک تاریخ کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی بلکہ ایک شخصیت ہے حضرت ابوبکر، سن لینا بھائی سن لینا، ان کا بیوی کے دروازے سے بھی کوئی تعلق بننا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کا مولا علی کی جگہ خلافت پہ بھی کوئی مسئلہ بننا تھا۔ اب اللہ کا کام دیکھیے، جب قرآن سورہ مبارکہ سجدہ کی آیت آئے نا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اصحاب کی انجمن حضرت کے ساتھ بیٹھی تھی، پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں کو تعظیم اور تعمیر کا حکم اللہ دے رہا ہے اور اس میں صرف اللہ کی بات اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ صلوات پڑھنا محمد۔ تو حضرت سے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ سوال ہوا، جواب آ گیا، آیت آئی کہ گھروں کو تعظیم، گھروں کی تعمیر، گھروں کی تعظیم کرنی ہے، وہ کس کے گھر ہے؟ کہا وہ انبیاء کے گھر ہے۔ بات پوری ہو گئی نا، مگر کیونکہ کوئی تعلق بننا تھا تو اللہ نے حضرت ابوبکر کے ذہن میں خیال ڈالا، ھذا المکان منھا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ جیسے ہی یہ سوال کیا یہ مکان ان میں سے ہے، نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ ایسے ہی توجہ چاہوں گا، جب یہ آیت نازل ہوئی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو اللہ نے حضرت ابوبکر کے دماغ میں خیال ڈال دیا، من امام ہونا یا رسول اللہ، ہمارا امام کون ہے؟ سرکار نے فرمایا صبر کرو بتاؤں گا۔ 7 مرتبہ پوچھا ہے، 7 مرتبہ، جب 7ویں مرتبہ پوچھا سامنے سے علی آ رہے ہیں، فرمایا ھذا امامکم فی الدنیا والآخرہ، یہی تمہارا امام ہے دنیا میں بھی۔ حیدر
بلندتر صلوات. یہی طے کرنا ہے کسے امام ماننا ہے. اور جسے امام ماننا ہے نا، وہ جس کا اختیار قیامت میں چلتا ہو، جو قبر میں بھی آتا ہو، جو برزخ میں بھی کام آئے، جو پل صراط سے بھی گزارے، جو لکھ کر دے تو جنت کا پتہ ملے. جنت کی کنڈی جس کے نام پہ بجتی ہو، جنت میں ہوا چلتی ہو تو علی علی کی آواز بنتی ہو. جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے، اور پردوں پہ جو نگار بنائے ہیں وہ ہے علی 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 علی. محشر اہل بیت کا ہے، قیامت ان کے ہاتھ میں ہے، کل ہمارا ان کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمیں کل اپنا بہتر کرنا ہے تو آج ان سے جڑنا ہوگا. اور عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی ہے. سارے لاشیں خود اٹھائے، کسی کو لاشا اٹھانے نہیں دیا. اگر آگے بڑھ کے کوئی کہتا تھا نا مولانا یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے. حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو نہیں اٹھانے دیا. لاشیں تو عزاداروں سب اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. ایک قاسم کا لاشا، ایک حضرت عباس کا لاشا، ایک حضرت علی اکبر کا لاشا، اور چوتھے لاشے کا نام سنیں گے. چھوٹا بہت تھا مگر میرے مولا سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے مولا حسین بزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. علی اصغر کا لاشا. عزیزانو، جب کبھی مجھے یہ توفیق ہوتی ہے کہ میں حضرت علی اصغر کا نام نامی اپنی زبان پر، اپنی زبان کو معطر کروں، اپنے دہن کو معطر کروں، تو مجھے دل کرتا ہے کہ اس بچے کی ماں کو سلام کریں. بڑا جگر تھا جناب رباب کو، بڑا حوصلہ تھا جناب رباب کو. مجھے نہیں معلوم میری آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے نہیں، لیکن یہ جو دودھ پلانے والے بچوں کی، پینے والے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے میرا بچہ بھوکا نہ رہے. ان کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے. اگر یہ اوپر کا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں تو بھائی سے، بڑے بھائی سے، بچے کے بڑے بھائی سے، اپنے شوہر سے کہ دودھ ختم ہو رہا ہے، دودھ نہیں ہے، اسے بھوک لگے گی. ساری پریشانی ان کی ہوتی ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بھوکا نہ رہے. میں جب انڈیا گیا چند دن کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا. ایک دفعہ میں لکھنؤ کے امام بارگاہ سے باہر نکلنا تھا تو ایک لائن بنا کر ہندو عورتیں کٹورے ہاتھ میں لے کے امام بارگاہ کے اندر جائیں گے. تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ ساری وہ عورتیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں یہ جھولے پہ دودھ چڑھانے آئی ہیں. اس بچے کے جھولے کا جسے پیاسا مار دیا، جسے بھوکا مار دیا. اجر و ثواب اللہ، اجر و ثواب اللہ. پھر ایک دوست ہندوستان کے میرے ساتھ قوم میں پڑھتے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے شہر بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، ہر شہر کی طرح ان کے یہاں بھی نکلتا ہے. جلوس نکلا تو چند دوستوں نے طے کیا کہ آگے چلتے ہیں تاکہ انتظامات دیکھیں، روڈ رستے کی صفائی دیکھیں. کہتے ہیں جلوس ابھی پیچھا تھا، ہم آگے جا رہے تھے تو ایک چوک کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. مگر قریب پہنچے تو اور چیز معلوم ہوئی، ایک چیز اور محسوس ہوئی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگا میں نے ان سے کہا تو میں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا. آج کے دن ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. سلام ہو جناب رباب پر. اجر و ثواب اللہ، اجر و ثواب اللہ. آوازیں بلند ہو گئی. میں چند منظریں اور دوں گا. ابھی کچھ دیر کے بعد آپ زلزلہ کی زیارت کریں گے نا، تو عزیزانو مجھ سے ذرا 2 جملے سن لیں.
जनाब रबाब की मुसीबत के इस बीबी का बड़ा हौसला है। 2 कमाइयाँ थी जनाब रबाब की, एक अली असगर उजला सा कुर्ता पहना कर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया, बालों में कंघी की, आंखों में सुरमा दिया, उजला कुर्ता पहनाया, कमर में एक पटका बांधा और पेशानी का बोसा देते हुए फरमाया, अगर जन्नत में दादी ने पूछ लिया तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मुंह क्यों नहीं धुलाया, तो कह देना पिलाने को पानी नहीं था। और इमाम हुसैन ने भी, मीर अनीस कहते हैं कि बना कर शक्ल मुजाहिद के लिए चले शब्बीर, उलट दिया अली असगर की आस्तीनों को। इमाम ने बच्चे को मुजाहिद बनाया और मैदान करबला में ले जाकर जब पानी का सवाल किया तो दुश्मन ने ऐसे तीर मारा कि वो तीर अली असगर को लगता हुआ इमाम के बाजू में लगा, और इस बच्चे ने अपने बाबा के बाजुओं से शायद रोकना चाहा था कि तीर बाबा के बाजू तक न पहुंचे। अली असगर का गला छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू को जख्मी कर दिया। अब वो बच्चा भी कुछ देर पहले तड़प रहा था, सलाम हो इस माँ पर। कुछ साल पहले 6 मुहर्रम को एक जवान ने मुझे आके कहा, मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया हूँ, और मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा बाजी मुझे मछली तल दो, तो दादी की आवाज आई, बेटा मुहर्रम है, 6 मुहर्रम है, मछली नहीं खाते। तो मैंने कहा दादी हलाल तो हलाल है, रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम। कहना हाँ तुम जदीद जमाने के जवान हो ना, आज के बच्चे बड़े बूढ़ों की कहाँ बात मानते हैं, जाओ जाके मौलाना से पूछा। तो मौलाना मुझे दादी ने आपके पास भेजा है कि मछली खा लूं। वो बोल रहा था और मैं रो रहा था। मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। मैंने कहा तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा मौलाना समझ नहीं रहा। मैंने कहा दादी की बात मान लो, इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया। देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता है, हो गई मजलिस, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। इस बच्चे को तीर मारा, वो जो बच्चा कुछ देर पहले तक तड़प रहा था वो अब चैन से सो रहा था, और एक माँ ने और बाप ने मिलकर जनाजा दफना दिया। दूसरी कमाई बताऊं जनाब रबाब की, वो है सकीना। हज़रारों चलो मेरे साथ कोई देर शाम चलो, वो है जनाब सकीना। और सकीना बीबी के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, कभी गौर किया ये बीबियों को शाम से रिहाई कैसे मिली, ये सैलानियों को शाम से रिहाई कैसे मिली? 2 सबब इसके लिखे हैं, जल्दी से सुन लो मुझसे। 2 सबब लिखे हैं। एक सबब तो ये लिखा है, इमाम सज्जाद जिंदान के बाहर जंजीरों में जकड़े हुए रोजाना बैठा करते थे। एक दिन एक शिकारी हिरनी का शिकार करके जा रहा था, हिरन की माता हिरनी का शिकार करके जा रहा था, और जब सामने से गुजरा तो हिरनी ने मुड़ मुड़ कर इमाम को देखा। तो इमाम ने आवाज देकर कहा भाई मेरी बात तो सुनो। उसने मुड़कर कहा कोई हाजत है, मैं कुछ दे नहीं सकता। इमाम ने फरमाया मैं तुम्हें कोई तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, मेरी बात सुन लो। कहने लगा कहो क्या बात कह रही है? इमाम ने फरमाया इसके 2 बच्चे हैं, ये मुझसे फरियाद कर रही है कि मैं जमानत ले लो, ये जाके बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाएगी। कहने लगा खुद तो तुम जिंदान के असीर हो और जानवरों की जमानत ले रहे हो। इमाम ने फरमाया एक दफा मेरी बात मान ले, ये जो कह रही है मैं उसकी जमानत देता हूँ, ये वापस आ जाएगी। कहने लगा शिकार तो मैंने बहुत किए, फिर शिकार कर लूंगा, मगर आज तुम्हें भी आजमा लेता हूँ। उसने रस्सी छोड़ दी, हिरनी दौड़ती हुई जंगल में गई। कुछ देर के बाद आई, पहले इमाम के कदमों का बोसा दिया और फिर शिकारी के सामने गर्दन झुका के खड़ी हो गई। इमाम ने फरमाया मैंने नहीं कहा था ये बात मान लेगी कि वापस आ जाएगी? रोने वालों एक जुमला और कह दूं, जब ये बच्चों के दूध पिलाने का, इसके 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं, ये दूध पिला के वापस आ जाएगी, ये आवाज जनाब रबाब भी सुन रही थी ना। एक बच्चा और भी तो भूखा मारा गया है। एक मरतबा इमाम ने फरमाया ले ये तेरी अमानत तेरे पास, पैरों में गिर गया। कह रहे आप हैं कौन? इमाम ने फरमाया मैं अली ज़ैनुल आबिदीन। इस शख्स ने गांव-गांव जाकर, देहात जाकर लोगों को तवज्जो दिलाई कि जिंदान में है कौन। एक इनकलाब बपा होने लगा, यजीद मजबूर होकर अहले बैत को रिहाई दे रहा है। और दूसरा सबब बता दूं, एक 4 साला बच्ची जिसने अपनी जान दे के सारा खानदान आजाद करवा दिया, क्योंकि अम्मा मैं जिंदान में रहूंगी, आप लोग मदीने चले जाइए। अज़ादारों गिलिया हो गया, मजलिस हो गई। इस बीबी की एक और भी बीबी की कीमती शय है जो बीबी ने फरमान की है, वो बता दूं वो कौन है? वो है इमाम हुसैन।
अज़ादारो जब इमाम गए ना अजरुकुम अल्लाह, जब इमाम गए हैं ना तो जनाब रबाब अपने खेमे में थी और इमाम हुसैन ने सारी बीवियों से रुखसत ली और आकर घोड़े पर बैठे। जब मैदान में पहुंचे तो दुश्मन का मुकाबला किया हजरत ने। अब जनाब रबाब से क्या ताल्लुक है जरा देखिए, दुश्मन से मुकाबला किया इमाम ने और जब बहुत ज्यादा सर उड़ने लगे और तन गिरने लगे तो इस कैफियत में आवाजें आने लगी, अल अमान अल हफीज, कोई है जो हमें हुसैन से बचाए, कोई है हमें जो हुसैन से बचाए। इमाम हुसैन ये जंग कर रहे हैं, उधर एक मुसाफिर है जो कूफे का रहने वाला है, 6 महीने तक वो सफरों में था, वापस लौटा और कूफे में दाखिल हुआ तो बाजार बंद थे, कोई चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा। अपने आप से कहने लगा शायद कूफे में ताऊन आ गया, कोई बड़ा मरज आ गया, ये सब छोड़ कर चले गए। घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया। बेटी से पहला सवाल किया, बेटा कूफे वाले कहाँ गए? कहा बाबा कूफे में कोई ताऊन नहीं आया, कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने फरोज किया है, हाकिम का ऐलान यह है कि सबको मारने के लिए जाना होगा। पापा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घर में ही थे, जल्दी जाइए बागी पे तलवार चलाने। अब्दुल्ला इब्ने हुनैफ कहता है कि मैंने बेटी से कहा बेटा उस बागी का नाम क्या है? कि बाबा नाम नहीं बताया जा रहा। कहता है मैंने घोड़ा दोबारा तैयार किया, मैं जीन कसने के बाद घोड़े पे बैठ के रवाना हो रहा था, बेटी ने आगे बढ़ के रोका। कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं ना तो जंगों में तो माले गनीमत भी मिलता है, माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए, अतीक यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से करबला गया, जब करबला पहुंचा तो असर का वक्त था, आशूर का दिन था, असर का वक्त था, मैंने अजीब मंजर देखा, हजारों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहते हैं, उसके सारे बच्चे सारे अजीज मारे जा चुके, वो अब अकेला रह गया है, उसका अमामा खुल के गर्दन में आ गया है, उसके बदन पे बहुत से तीर लग गए हैं, बस इतना है कि इसे मारेंगे तो जंग खत्म हो जाएगी। कहता है मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया, ये सोच के कि मैं ही मार के जंग तमाम कर दूं। कहता है अभी चंद जिला के फासले पे मैं पहुंचा था, इतना था कि मेरा घोड़ा जस्त ले तो मैं उसका सर तन से अलग कर दूं। कहता है मैंने इरादा किया कि तलवार निकाल के वार करूं तो उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। कहते हैं मैं घबराने लगा, ये मेरा नाम क्यों जानते हैं, ये कौन है जो मुझे जानते हैं? मैं रुका तो फिर आवाज आई अब्दुल्ला जल्दी आओ। मैं आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था तो उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा ये अतीक यमनी है, अपनी बेटी को जाके ले ला और कहना मैं बागी नहीं हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा, मैं नाना का दीन बचाने करबला आया। बस आखिरी जुमले सुने, एक मरतबा हुसैन जमीन की तरफ आए अजरुकुम अल्लाह और उधर इमाम हुसैन के जमीन पर आने पर सियाह आंधियां चलने लगी, जमीन करबला को जलजला आने लगा। अज़ादारो बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, उधर जुलजना जमीन पर पैर मारता हुआ खैमों की तरफ रवाना हुआ। आपने बहुत सुना है ना बेटियों को बाप से बड़ा प्यार होता है और बाप को भी बेटियों से बड़ा प्यार होता है। मैंने मक्तले करबला में देखा है जुलजना खैमों में ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है और उसी खैमे पे जाके रुका जिसमें सकीना थी। बाबा का घोड़ा देखा तो जनाब सकीना ने सर पर हाथ रखा और एक ही सवाल किया, या जवादा भी हल सुखिया भी हम खुदिला शाना, ए मेरे बाबा के बाबा का घोड़े मजलूम करबला शहीद करबला, मजलूम करबला शहीद करबला, मजलूम करबला शहीद करबला, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन। वावेला वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला। उस खूने अकबर की कसम मातम करेंगे बरपा हम, ज़ैनब की चादर लुट गई बादे शहीदे करबला, वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला, वावेला वावेला जुल्मे करबला। सुगरा को ना चैन आएगा
اب کون اسے بتلائے گا، اکبر نے برچھی کھائی ہے، خط اس کو تیرا نہ ملا، جڑی سغرا تیری دائی، چٹھی اس بے کس دی آئی، بیٹھی تک دیے تیرا راہ حسین، حسین 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 حسین، باویلا باویلا ظلم کربلا، باویلا باویلا ظلم